بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی بنیادی عقائد کورس، لیکچر نمبر 9۔ سوال نمبر 36۔ اہل بیت علیہم الرضوان میں کون کون شامل ہیں؟ جواب: اہل بیت علیہم الرضوان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل و اولاد مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طاہرات علیہم الرضوان شامل ہیں۔ سوال نمبر 37۔ اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ جواب: مسلمانوں کے دلوں میں جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت دین اسلام کے لیے ضروری ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت علیہم الرضوان سے عقیدت و محبت بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اصحاب علیہم الرضوان کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، مشکات المصابیح حدیث 6018، وہیں اپنی آل کے بھی لیے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ سوال نمبر 38۔ اولاد کو کتنی چیزوں کے بارے میں سکھانے کا کہا گیا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نمبر 2، اہل بیت سے محبت۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ تعلیمات بچے کے دل میں دین کی بنیاد مضبوط کرتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں اولاد کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بنیاد ہیں۔ سوال نمبر 39۔ اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں۔ جواب: اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ترمذی حدیث نمبر 3814۔ ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ موجم اوسط حدیث نمبر 2433۔ شعر: ہم کو اہل بیت اطہار سے پیار ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 40۔ اہل بیت سے دشمنی و بغض رکھنے والے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جواب: ایسا شخص جہنمی ہے۔ چنانچہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے، وہیں رہ کر روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 41۔ سیدہ کائنات
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے سے چند جملے بیان کریں۔ جواب: سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا رات کو عبادت میں مصروف رہنے والی، کام کاج کے دوران بھی تلاوت قرآن کرنے والی تھیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے اور شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سنت مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا غریبوں کی حاجت روائی فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا پڑوسیوں سے حسن سلوک فرمانے والے اور صبر و استقلال کا عملی نمونہ تھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔